فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حیدرآباد کے کیمس ہاسپٹل میں 3 دن کے بچے کے دل کی انتہائی پیچیدہ سرجری کی گئی۔ سینئر کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک کارڈیو تھوریسک سرجن ڈاکٹر انیل کمار دھرماورم نے بتایا ہے کہ کیمس ہاسپٹل سکندرآباد میں ایک 3 دن کے بچے پر دل کی انتہائی نایاب سرجری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سنگاریڈی ضلع ظہیر آباد سے تعلق رکھنے والے بچے کو دل میں پیچیدہ مسائل تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کے دل میں 2 طرح کے سنگین مسائل تھے، یعنی ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آرٹریز TGA، ٹوٹل انیملز پلمونری وینز کنیکشن TAPVC۔ انہوں نے کہا کہ عالمی طب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک شخص میں 2 طرح کے مسائل موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ TAPVC کے مسئلے کے حوالے سے پھیپھڑوں کی خون کی نالی کو نکال کر صحیح جگہ پر رکھا گیا اور یہ پہلی بار ہے کہ 3 دن کے بچے پر اس طرح کی سرجری کی گئی۔ فی الحال بچہ صحت مند ہے۔ BRS ورکنگ صدر KTR نے کانگریس کے مائنارٹی ڈکلیریشن کو بے فیض و اقلیتوں کو دھوکے کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ کانگریس مسلم اقلیت کو BC طبقات میں شامل کر کے اقلیتوں کی اپنی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ مستقبل میں مسلمانوں اور BC طبقات میں جھگڑے کا خدشہ ہے۔ کانگریس اور BJP نظریات ایک ہونے کا الزام عائد کر کے کہا کہ کانگریس نے BJP قائدین بنڈی سنجے، ڈی اروند اور راجا سنگھ کے خلاف کمزور امیدواروں کو اتارا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، مختلف کارپوریشنز کے صدرنشین محمد سلیم، امتیاز اسحاق، مسیح اللہ خان، BRS قائدین شیخ عبداللہ سہیل، محمد اعظم علی خرم موجود تھے۔ KTR نے کانگریس مائنارٹی ڈکلیریشن کو اونچی دکان پھیکا پکوان قرار دیا اور کہا کہ پارٹی نے اقتدار ملنے پر اقلیتی بجٹ 4000 کروڑ کرنے کا اعلان کیا ہے، جو مضحکہ خیز ہے کیونکہ تیسری مرتبہ BRS حکومت قائم ہوگی تب اقلیتی بجٹ 5000 کروڑ تک پہنچ جائے گا۔ چیف منسٹر نے BRS کا منشور جاری کر کے ہر سال اقلیتی بجٹ میں مسلسل اضافے کا وعدہ کیا ہے۔ کانگریس کے 10 سالہ دور میں اقلیتوں کی ترقی اور بہبود پر صرف 930 کروڑ خرچ کیا گیا، جبکہ BRS حکومت میں 12000 کروڑ خرچ کیا گیا۔ کئی ریاستوں میں آبادی کے تناسب سے سب سے کم اقلیتیں تلنگانہ میں ہیں، مگر اقلیتی بجٹ دوسری ریاستوں سے زیادہ ہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کانگریس کے اقلیتی ڈکلیریشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جن ریاستوں میں کانگریس برسر اقتدار ہے وہاں ائمہ معززین کو کوئی مشاہرہ نہیں ہے۔ تلنگانہ میں 10 تا 12000 اعزازیہ کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جو ناقابل بھروسہ ہے کیونکہ چیف منسٹر KCR پہلے سے ماہانہ 5000 روپے اعزازیہ دے رہے ہیں۔ آئندہ ہماری حکومت قائم ہونے پر اس کو دگنا کر دیا جائے گا۔ 12% مسلم تحفظات نہ دینے کا BRS حکومت پر الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ KTR نے کہا کہ اسمبلی میں قرارداد منظور کر کے مرکزی حکومت کو روانہ کیا گیا، مگر مرکز نے اس کو منظوری دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت سے رجوع ہونے پر 4% مسلم تحفظات کو خطرے کی تجاویز کے بعد اس میں مزید پیش قدمی نہیں کی گئی۔ 204 اقامتی اسکولز قائم کیے گئے۔ اقلیتی طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کر کے سالانہ 200 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ BJP نے تلنگانہ کے انتخابات میں فلمی گلیمرز کو نظر انداز کرتے ہوئے 1 یا 2 نہیں بلکہ 3 تیلگو فلمی اداکاراؤں کو ٹکٹ دینے سے انکار کرتے ہوئے انہیں مایوس کر دیا۔ لیڈی امیتابھ بچن کے نام سے مشہور ٹالی ووڈ اداکارہ سابق رکن پارلیمنٹ وجے شانتی کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ سوشل میڈیا میں سرگرم رہنے والی وجے شانتی نے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کو تلنگانہ BJP کا صدر نامزد کرنے کے بعد نئی ذمہ داری قبول کرنے کے اجلاس میں متحدہ آندھرا پردیش کے آخری چیف منسٹر اور BJP کے قائد این کرن کمار ریڈی کی تقریب میں شرکت کرنے پر سوشل میڈیا میں سخت مذمت کرتے ہوئے مخالف تلنگانہ این کرن کمار ریڈی کو پروگرام میں مدعو کرنے کی سخت مذمت کی تھی، جس کے بعد BJP قیادت کی جانب سے انہیں پارٹی سرگرمیوں سے دور رکھا جا رہا تھا۔ BJP کی قومی قیادت نے تلنگانہ کی انتخابی مہم چلانے کے لیے 40 اسٹار
کیمپینئرز کی فہرست جاری کی ہیں، جس میں بھی وجے شانتی کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جس پر وجے شانتی بی جے پی قیادت سے ناراض ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے علاوہ مرکزی وزراء اور بی جے پی کے قومی قائدین کے دورے تلنگانہ اور بی جے پی کی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ ایک اور اداکارہ جیوتا راج شیکھر نے بی جے پی ٹکٹ کے لیے گریٹر حیدرآباد کے 6 اسمبلی حلقوں سے درخواست داخل کی تھی، لیکن بی جے پی قیادت نے انہیں بھی ٹکٹ نہیں دیا۔ حال ہی میں بی جے پی میں شامل ہونے والی تیلگو فلمی اداکار جیا سدھا اسمبلی حلقے سکندرآباد سے ٹکٹ کی دعویدار تھی۔ وہ ماضی میں اس حلقے سے بحیثیت کانگریس رکن اسمبلی نمائندگی کر چکی ہیں، تاہم بی جے پی قیادت نے انہیں بھی ٹکٹ نہیں دیا۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی تلنگانہ و آندھرا پردیش یونٹ نے مرکزی و ریاستی حکومتوں کی جانب سے قومی یوم تعلیم پر خاص توجہ نہ دینے پر مایوسی اور تشویش کا اظہار کیا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم مولانا ابوالکلام آزاد کی یاد میں منایا جانے والا یہ دن ملک کی تعلیمی تاریخ میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ سوسائٹی کے ذمہ داران نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک دور اندیش قائد اور ماہر تعلیم تھے، جنہوں نے ملک کے تعلیمی نظام میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کی تعلیم، سیکولر اور ثقافتی اقدار کو فروغ دینے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ قومی یوم تعلیم ان کی وراثت کی یاد دلاتا ہے۔ سوسائٹی کے ذمہ داروں نے مزید کہا کہ مرکزی و ریاستی حکومتیں اس دن کو اہمیت نہیں دے رہی ہیں۔ سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری ایم ایس فاروق نے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس دن کو بڑے پیمانے پر منایا جائے، اس سے نئی نسل کو تعلیمی تحریک ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی و ریاستی حکومتوں کو اس اہم دن کو سمجھتے ہوئے بڑے پیمانے پر تقریبات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلنگانہ بی جے پی کی خاتون لیڈر تولا اوما نے پارٹی ٹکٹ دینے کے بعد انہیں اچانک امیدواری سے ہٹا دینے پر میڈیا کے سامنے زار و خطار رو پڑی۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 دن قبل بی جے پی نے تولا اوما کے نام کا ویملواڑہ اسمبلی حلقے سے امیدوار کے طور پر اعلان کیا تھا اور انہوں نے پرچہ نامزدگی بھی داخل کر دیا تھا، لیکن بی جے پی نے آخری فہرست میں ویملواڑے سے تولا اوما کی جگہ دوسرے امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا اور انہیں بی فارم بھی دے دیا گیا، جس پر تولا اوما رو پڑی۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی نے ملک کی کئی ریاستوں میں چل رہے غیر قانونی نوکریوں کے ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے اور 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ سبھی اس کام کے لیے 10 سے 20 لاکھ روپے وصول کر رہے تھے۔ اس نے کئی نوکریوں کے متلاشیوں سے قسطوں میں رقم بھی لی تھی۔ سی بی آئی نے یہ گرفتاری پٹنہ، ممبئی، منگلور اور دھنباد سمیت 9 مقامات پر تلاشی کے دوران کی ہیں۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائے اور چلے آئے آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ پی ایم مودی کے ہاتھ میں صرف 2 ہتھیار ہے، ایک ہاتھ میں ای ڈی سی بی آئی اور دوسرے ہاتھ میں پولرائزیشن کی سیاست۔ ای ڈی سی بی آئی تو بی جے پی کے سپر اسٹار پرچارک ہیں اور پولرائزیشن کی سیاست پی ایم مودی خود کرتی ہیں۔ یہ بیان کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے راجستھان کے ادے پور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ انہوں نے اس دوران پی ایم مودی پر ہمیشہ جھوٹ بولنے کا الزام بھی عائد کیا۔ جے رام رمیش نے کہا کہ پی ایم مودی جھوٹ کے وشو گرو ہیں، ان کے منہ سے سچ کبھی نہیں نکلتا۔ جس طرح سے انہوں نے کانگریس حکومت پر الزامات عائد کیے ہیں وہ حقائق کے بالکل برعکس ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس بار بھی دیوالی کا جشن فوجی جوانوں کے ساتھ منائیں گے۔ اے بی پی نیوز کی ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی گئی ہے کہ پی ایم مودی دیوالی کے موقع پر جموں و کشمیر کے اخنور واقع جورین میں ہندوستانی فوج کی 191 بریگیڈ کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم بی ایس ایف جوانوں کے ساتھ بھی دیوالی کا تہوار منائیں گے۔ حالانکہ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ کس مقام پر وہ بی ایس ایف جوانوں کے ساتھ دیوالی منائیں گے۔
काबिल जिक्र है कि मुल्क भर में दिवाली का त्यौहार 12 नवंबर यानी इतवार को मनाया जाएगा। सभी घरों में दिवाली का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सरहदों पर मौजूद फौजी जवान भी दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों से दूर रहते हैं, जिसका उन्हें अफसोस रहता है। इन फौजियों की तन्हाई दूर करने के मकसद से पीएम मोदी हर साल फौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। गुज़िश्ता साल उन्होंने कारगिल में फौजी जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाया था और 2021 में जम्मू और कश्मीर के नौशीरा सेक्टर में फौजियों के साथ वक्त गुजारा था। इस दरमियान पीएम मोदी ने दिवाली के मौके पर लोगों से अपील की है कि वो वोकल फॉर लोकल की पैरवी करते हुए मुकामी तौर पर तैयार मसनूआत को ख़रीदें। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि इसी दिवाली आइए हम नमो ऐप पर वोकल फॉर लोकल के साथ हिंदुस्तान की सनतकारी और तामीरियत के जज्बे का जश्न मनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसी मसनूआत ख़रीदें जो मुकामी सतह पर बनाए गए हों और फिर नमो ऐप पर प्रोडक्ट या बनाने वाले के साथ एक सेल्फी शेयर करें। अपने दोस्तों और घर वालों को इस अमल में शामिल होने और मुस्बित जज्बे को फैलाने की अपील करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।